سورة البقرہ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور کا مثل ذالکہ اس کی، جعلنا ہم نے کیا، کم تمہیں امتن امت، وسطن معتدل، لی تاکہ تکونو تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علا اوپر، الناسی لوگوں کے، وا اور یکونا ہو جائے، الرسول رسول معظم، علی اوپر، کم تمہارے، شہیدن گواہ، وا اور ما نہیں، جعلنا کیا ہم نے، القبلتا قبلہ، اللتی وہ جو، کنتا تم تھے، علی اوپر، ہاں اس کے، الا مگر، لی تاکہ، نعلمہ ہم ظاہر کریں، من جو، یتبعو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، من سے، من جو، ینقلبو پھر جاتا ہے، علی اوپر، عقیبی دونوں ایڑیوں ہی اپنی، وا اور ان بے شک، کانت ہوئی، لا ضرور، کبیرتن بڑی اہم، الا مگر، علی اوپر، الذین جنہیں، ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ رب العزت نے، وا اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی عز و جل، لی کے، یضیع ضائع کرے، ایمانا ایمان، کم تمہارا، انا بے شک، اللہ اللہ رب العزت، بھی ساتھ، الناسی لوگوں کے، لا البتہ، رؤوف مہربان، رحیم رحم والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت و معرفت سے نوازا، اور اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔
مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ رب العزت کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی برائی بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمائیے پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین میں اللہ رب العزت کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والا نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء علیہ السلام سے کفار پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ ہے، چنانچہ یہ امت جو ہے پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں۔ چنانچہ اس امت سے دریافت فرمایا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ عرض کریں گے اے رب ذوالجلال تو نے ہماری طرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے، اور امت جو ہے اس کی گواہی کی وجہ سے تمام انبیاء معصوم اور سچے ثابت ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بہت بڑی تعلیم بھی ہے جو علماء نے فرمایا کہ بات یاد رہے کہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت یعنی خیال رکھنا، اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا یہ شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں، آپ واقف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے، اور آپ لوگوں کے گناہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے فضل سے آپ کو معلوم ہوگا اور نور حق سے آپ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو اس امت کے اعمال پر مطلع فرمایا جاتا ہے تاکہ وہ امت کے بارے میں جان سکے، تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکے۔ اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی ہوگی، حتمی ہوگی قیامت کے دن۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کے بارے میں جو فضائل اور مناقب یا غیر موجود لوگوں جیسے اویس قرنی رضی اللہ عنہ اور بعد میں آنے والے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا ان کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ آگے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد فرمائی ہوئی ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے کہ کون نبی علیہ السلام کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ یہ منافق تھے جنہوں نے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جبکہ پختہ اسلام والے دین اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، آگے فرمایا اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے، قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں نے یہ تبدیلی ان پر یہ بہت گراں گزری۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے اللہ کا حکم معلوم ہو جائے تو پھر قبول کرنے کے لیے دل میں تنگی محسوس کرنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد موجود ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالی عز و جل کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالی عز و جل کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہی دبا دے جو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو، اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کی، یعنی جن لوگوں نے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی تو اس پر یہودیوں نے سوال اٹھایا کہ اب ان کا کیا بنے گا۔ جن صحابہ نے وفات جو ہے پا چکے ہیں، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی۔ ان کے رشتہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز مراد ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھی انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے۔ یہ اصل الاصول چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی کو فرمایا قرآن نے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔
اس آیت میں نماز کی بہت اہمیت بھی بیان فرمائی گئی، قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا، چنانچہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان اور شرائط اور اس کے وقت اور سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت یعنی استقامت اختیار کی، وہ کامل مومن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔